امام ابو بکر علیہ السلام، امام عمر علیہ السلام، امام عثمان علیہ السلام، ایسا آپ کیوں نہیں کہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا عنوان ہے اللہ کی تلوار سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں یا امام علی علیہ السلام۔ اس ویڈیو کے اندر ایک کمنٹ آیا ہے اور لکھنے والے ہیں محمد عبد الرحیم۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو کے اندر اس سوال کو ایڈریس کروں، اس کا جواب دوں۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں، ہر سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ دلچسپ سوال ہے اور اچھا ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسط سے دوسرے دوست احباب کو بھی میرا موقف معلوم ہو جائے گا۔ سوال یہ پوچھتے ہیں، یہ بڑا بھڑکتا ہوا غسیلا کمنٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا شکریہ ہے۔ کہتے ہیں تمہارے الفاظ سے ہی صحابہ کے بارے میں نفرت کی بو آتی ہے۔ اب انہیں کس طرح سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے نفرت ہے؟ حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ صحابہ سے نفرت، الیاذ باللہ۔ صحابہ سے نفرت تو کفر ہے، صحابہ سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید نے جنہیں صحابی کہا ہے وہ تو السابقون الاولون، مہاجرین و انصار، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر گھر بار کو چھوڑا، بچوں کو قربان کیا، اہل البیت علیہ السلام، مہاجرین و انصار۔ تو یہ تو عین ایمان ہے، ان کی محبت رکھنا اور ان کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ سابقون اولون کون ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرے نزدیک اس میں اول وہ اہل البیت علیہ السلام ہیں، اور غالباً کسی جگہ میں تذکرہ کر بھی چکا ہوں، لیکن تفصیلاً انشاءاللہ عز و جل السابقون الاولون کون لوگ ہیں اس پر میرا ایک مفصل بیان ریکارڈ ہوگا، پھر جلد ہی اس کو نشر کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے الفاظ سے ہی صحابہ کے بارے میں نفرت کی بو آتی ہے، تو چلے دیکھتے ہیں انہیں کیسے معلوم ہوا۔ یہ کہتے ہیں جب علی کا نام لینا پڑتا ہے تب امام علی علیہ السلام ضرور کہتے ہو، لیکن جب پہلے خلیفہ کو اور دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کا نام لینا پڑتا ہے تو کیوں نہیں کہتے ہو؟ یوں کیوں نہیں کہتے امام ابو بکر علیہ السلام، امام عمر علیہ السلام، امام عثمان علیہ السلام؟ ایسا آپ کیوں نہیں کہتے؟ اور اس لیے کہ ان سے تم کو نفرت ہے؟ کیا تم شیعہ ہو یا منافق؟ جواب دو۔ جبکہ اللہ کا حکم ہے، آگے پھر ایک یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ انبیاء کرام میں بھی ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو۔ تو جب انبیاء کرام میں فضیلت نہیں ہے تو تم صحابہ میں کیسے ایک دوسرے کو فضیلت دے رہے ہو؟ تو اس طرح فساد پہلے پر سزا ضرور ملے گی جہنم کی انشاءاللہ۔ اچھا، تو ان کا سوال دوستو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ ان کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں خلفائے راشدین جیسے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کا جب نام آتا ہے تو میں انہیں امام کیوں نہیں کہتا اور ان کے نام کے آخر میں علیہ السلام کیوں نہیں کہتا؟ یہ پہلے سوال کے دو حصے ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام تو ہمارے ہاں ہمارے فقہا کو بھی کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کو امام کہا جاتا ہے، اوزاعی کو امام کہا جاتا ہے، سفیان ثوری وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو عام مسجد کے امام کو بھی امام صاحب کہتے ہیں، ہمارے پشتوں میں تو بولتے ہیں امام صاحب، امام صاحب، دوسری زبانوں میں بھی غالباً بولتے ہیں۔ تو اس معنی میں تو اگر کوئی کسی کو بھی امام بولے تو بول سکتا ہے یہ امام ہے۔ جب فقہا کو امام کہا جا سکتا ہے تو حضرت ابوبکر کو بھی امام کہا جا سکتا ہے اس معنی کے اندر رضی اللہ عنہ۔ لیکن دوسرا جو شرعی اور تخصیصی معنی ہے، جیسے جس معنوں میں سیدنا علی علیہ السلام کو امام بولتا ہوں، امام علی، تو وہ صرف امام علی کی خصوصیت ہے اور اہل البیت علیہ السلام کی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بہت سارے دلائل ہیں اس کے اوپر۔ پہلی دلیل تو حدیث ثقلین ہے کہ حدیث ثقلین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل البیت کو جوڑا ہے، اور اہل البیت میں امام علی علیہ السلام کا پہلا نمبر ہے۔ ہاں، اس میں اتفاق ہے، سب اہل سنت کے اتفاق ہے کہ اہل البیت کے اندر امام علی علیہ السلام وہ پہلے نمبر پر ہے۔ تو اہل البیت کے اندر
امام علی علیہ السلام وہ پہلے نمبر پر ہے۔ تو اہل البیت بنص قرآن وہ مطہرین ہیں، وہ اصحاب مطہرون ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کے باطن اور اس کے معنی کو جانتے ہیں، اور انہی کی رسائی قرآن تک ہے، یعنی کہ قرآن کی تطبیق کیسے کرنی ہے، اس کو بیان کیسا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا فریضہ قرآن کی نزول کے بعد وہ قرآن کا بیان ہے، جیسے ہمارے یہاں حدیث کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اسے بیان کہا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں جو ان کے لیے نازل ہوتا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور یہ جو بیان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری اہل البیت علیہ السلام کو دی ہے، اور اس پر روایات گواہ ہیں، شاہد ہیں، حدیث ثقلین سب سے پہلے ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایات موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے بعد اس چیز کو بیان کرو گے، دین کا بیان کرنے والے ہیں۔ المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے ایک روایت ذکر کی ہے، روایت کا نمبر ہے 4620۔ حدثنا عبدان بن یزید بن یعقوب الدقاق من اصل کتابی حدثنا ابراہیم بن حسین، سند ہے عن الحسن عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا انت تبین لامتی، آپ واضح کریں گے میری امت کے لیے، بیان کریں گے، کھول کھول کے بیان کریں گے، لامتی میرے امت کے لیے، مختلفوا فیہ من بعدی، مختلفوا فیہ بعدی، ان چیزوں کو جس میں وہ میرے بعد اختلاف کریں گے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، ولم یخرجاہ، لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیان کرنے والے ہیں دین کے احکام کو، شریعت کو، اسی طرح آپ کے بعد امت کی اختلافی مسائل کو بیان کرنا یہ امام علی علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی۔ تو اس معنی میں دین کو بیان کرنے کے معنی میں امام علی علیہ السلام وہ امام ہے، رسول اللہ نبی ہے، علی امام ہے، یہ بات معلوم ہو گئی۔ پھر بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقرأنا ابی، ہم میں سب سے بڑے قاری ابی ہیں، واقضانا علی، اور ہم میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے وہ علی بن ابی طالب ہیں علیہ السلام۔ تو بیان کرنے والا قاضی وہ امام ہوتا ہے، صحابہ نے امام علی علیہ السلام کو امام کہا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، یہ روایت ہے بریدہ الاسلمی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ یمن کی طرف گئے، فرأیت منہ جفا، تو مجھے علی سے شکایت ہوئی، فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذکرت علیا فتنقصتہ، میں نے رسول اللہ کے پاس آ کر علی کی شکایت کی تو میں نے شکایت کے اندر علی کا عیب بیان کیا، فتنقصتہ، ان کی تنقیص بیان کی، فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تغیر، تو میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ رنگ بدل رہا تھا، فقال یا بریدہ، آپ نے فرمایا اے بریدہ، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں سے ان کی جان کے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو میں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ضرور، فقال من کنت مولاہ فعلی مولاه، تو رسول اللہ نے فرمایا جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ وذکر الحدیث ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، یہ مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ یہ دو روایتیں ہیں مستدرک للحاکم کے اندر، ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نصیحت کرتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں کہ علی کی برائی دل میں نہیں رکھنی ہے، ہرگز برائی علی سے، علی کا شکوہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ علی مولا ہے، جو مولا امام کے معنی میں ہی ہے، یعنی ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کی وہ پیشوا ہیں، وہ ان مسائل کو بیان کرنے والے ہیں جس میں امت اختلاف میں پڑ جائے گی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معنی کے اندر امام کہہ لیں، مولا کہہ لیں، وہ صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کہا ہے، باقی کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرے بعد بیان کرنے والے ہیں، یا یہ قرآن کام کہہ لیں، مولا کہہ لیں، وہ صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کہا ہے، باقی کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرے بعد بیان کرنے والے ہیں، یا یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں۔ حدیث ثقلین کے اندر یعنی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید ہے اور اہل البیت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں حضرت ابوبکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضرت عمر چھوڑ کے جا رہا ہوں، عثمان چھوڑ کے جا رہا ہوں، خالد بن ولید ہے یا سعد بن مالک، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے اور اہل البیت ہے، اور اہل البیت کے اندر امام علی علیہ السلام ہے۔ تو ان دو وجہوں کے اوپر تو امام تو صرف علی ہیں، باقی اگر آپ فقہا کو امام مانتے ہیں تو اس طرح آپ حضرت ابوبکر کو بھی امام کہہ سکتے ہیں، لیکن اس معنی کے اندر امام علی علیہ السلام ہے۔ پھر آپ نے کہا علیہ السلام کہتے ہیں تو ان کو کیوں علیہ السلام نہیں کہتے؟ دیکھیں یہ بھی اہل البیت علیہ السلام کی تخصیص ہے، علیہ السلام، کیونکہ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں اہل البیت کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا آنکھ کھولنے کے بعد وہ کفر کی حالت میں نہیں گزارا ہے، اور ان کے والدین کریمین اور خاندان یہ اہل ایمان ہیں۔ عبد المطلب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام، امام علی، جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، اور یہ جو گھرانہ ہے بنی ہاشم کا یہ اہل ایمان کا ہے۔ پھر حدیث یوم الدار جو ہے، حدیث یوم الدار سے تو اور واضح ہو جاتی ہے بات۔ اب یہ حدیث یوم الدار تو میرے خیال میں ان مولویوں نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ حدیث یوم الدار کیا ہے؟ گھر کی دن کی حدیث۔ حدیث یوم الدار وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جو دار کے اندر، گھر کے اندر جو دعوت ہوئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کو حدیث الدار کہتے ہیں، حدیث یوم الدار کہتے ہیں۔ اور اس میں امام علی علیہ السلام انہوں نے اقرار کیا ہے، یہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اس دین کے امر کے اندر میری مدد کرے گا، نصرت کرے، اور وہ میرا بھائی ہو اور میرا وارث ہو، امام علی نے فرمایا کہ میں، کھڑے ہو گئے اور اقرار کیا، اعلان کیا۔ تو حدیث یوم الدار سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شروع دن سے ہیں اور اس دین کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو ایسا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا ہے کہ جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام نے بتوں کو سجدہ کیا ہو، ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے ناخن اگنے کی عمر تھی حضرت علی کی، اس وقت سے لے کر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پیدا ہوا ہے، آپ نے نام رکھا ہے، آپ نے میٹھا چکایا ہے، اپنا لعاب دہن دیا ہے، اس وقت سے پرورش اور تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فضیلت تو دوسروں کو بھی حاصل ہے کہ عرب میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، شرک نہیں کرتے تھے، اس سے انکار نہیں ہے۔ عرب میں ایسے سلیم الفطرت، سلیم القلب لوگ ضرور موجود ہوں گے کہ جو بتوں سے نفرت کرتے ہوں گے، ان کے قریب نہیں جاتے ہوں گے، لیکن یہ اس درجے کی فضیلت نہیں ہے جو اس شخص کو حاصل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہ رہا ہو، پرورش میں رہ رہا ہو، اور وہ بتوں کی پرستش نہ کرتا ہو، ان کی پوجا نہ کرتا ہو، کیونکہ یہ شخص دلیل کی بنیاد پر ہے، یہ شخص نبی کو اسوہ بنا کر یہ کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رب واحد کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کو ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لیے بتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اور اسی کا اظہار امام علی علیہ السلام نے کیا ہے، مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے کہ میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے پہلے 7 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، کہ لوگوں سے 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اس بات کا یہی مطلب ہے کہ آپ امام علی علیہ السلام وہ اول دن سے ہی وہ توحید کے اوپر ہیں اور انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، جبکہ دیگر کے لیے جو فضیلت ہے تو وہ ان کے اپنے اجتہاد کی بنیاد کے اوپر ہے، وہ ان کا اجتہاد ہے۔ تو علیہ السلام اس لیے امام علی علیہ السلام کو کہتا ہوں، باقی یہ ہر مومن کے لیے علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، لیکن اہل البیت علیہ السلام کی
خصوصیت ہے. پھر رضی اللہ عنہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ رضی اللہ عنہ وہ نہیں کہہ سکتے, رضی اللہ عنہ بہت بڑا ٹائٹل ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی طرح انہوں نے کہا کہ پھر سوال میں کہ قرآن نے انبیاء میں فضیلت سے منع کیا ہے تو پھر آپ صحابہ میں کیوں فضیلت دیتے ہیں. تو بھائی یہ صحابہ میں جو فضائل اور درجات ہیں یہ صرف میں نے نہیں اس کو بیان کیا ہے, بلکہ اہل سنت کا متفقہ اہل سنت بھی فضیلت کے قائل ہیں. وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو, پھر عمر کو, پھر عثمان کو, اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم ان کو فضیلت دیتے ہیں. جب اہل سنت دیتے ہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا یہ سوال کس بنیاد کے اوپر ہے. اہل سنت کا بھی یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر آپ نے جو قرآن کے بارے میں یہ کہا قرآن میں ہے کہ انبیاء کو فضیلت نہیں دو, تو قرآن میں تو یہ بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے ان رسولوں کو بعض میں سے بعض پر فضیلت دی ہے, کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے. تو یہ میرے خیال میں آخری والا جو حصہ ہے آپ کا وہ ویسا ہی ہے, آپ نے جذبات میں کہہ دیا ہے. تو عبدالرحیم صاحب بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو آپ ان کا مطالعہ کریں, ان کی زندگی پڑھیں, اور ضروری ہے کہ ہم علی کی زندگی کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کریں کہ جو اسلام کی تقویت کا سبب بنے, اور اسلام ہم تک یہاں اس طرح سے ہمیں پہنچا ہے اور دنیا بھر تک اسلام گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.